اپنی ذمہ داری نبھانے سے ہر آدمی کترا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اس کو کوئی ذمہ داری ملی اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انہوں نے نرمی کیا، اچھائی کیا، بہتری کیا اور ذمہ داری نبھایا. اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہماری امت میں جس آدمی کو کوئی بھی ذمہ داری ملے اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ ذمہ داری نبھائے، فرفق بہی، اللہ اس کے ساتھ تو بھی نرمی کر. ومن تولى من امر امتی شيئا فشق علیہم فاشقق علیہ، مسلم شریف کی روایت ہے. اور میری امت میں سے کوئی آدمی کسی طرح کی ذمہ داری اس کو ملی ہے اور لوگوں پر وہ سختی کرتا ہے، اللہ تو اس سے کس کے بھی سختی کا معاملہ کر. تو لہٰذا یہ امت جو آخری امت ہے اسے سب سے بڑی ذمہ داری ملی پوری دنیا کو صحیح راستے پر چلانے کی، صراط مستقیم پر چلانے کی، بھلائی کا حکم دینے کی، برائیوں سے روکنے کی، شرک کی راہ سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی راہ پر لوگوں کو لگانے کی اس امت کو ذمہ داری ملی. لیکن اسی ذمہ داری سے یہ امت بہت پیچھے ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو انبیاء اور رسولوں کی جو ذمہ داری تھی، اب انبیاء اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہے آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد. تو انبیاء اور رسولوں کی ڈیوٹی اسی امت کو دی گئی ہے اور اس چیز کو کہتے ہیں دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. آج دنیا میں اسی ہندوستان کی سرزمین میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، علل اعلان اسلام کو مٹانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور چند سرفرے مسلمانوں کو دیکھ کر جو نہ دین سمجھتے ہیں نہ شریعت سمجھتے ہیں نہ دین اسلام کو انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر یہ آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. اسلام مٹانے کے لیے ایک ناروا کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسلام مٹایا نہیں جا سکتا. اسلام آج سے نہیں ہے. اسلام حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ نے فرما دیا کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور اس رسول سے کیا کہا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کل ما یعبد من دون اللہ فهو الطاغوت. اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، وہی طاغوت ہے. یعنی شرک سے بچنے کے لیے کہا گیا. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیا صرف اللہ کی عبادت مسجدوں میں سجدہ کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے؟ نہیں میرے بھائی. آپ ہر وہ کام جو ظاہری ہو یا باطنی ہو،
جس کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے آپ کو اور جن کام سے رکنے کے لیے اللہ نے کہا ہے آپ کو اور اللہ کے رسول نے بھی جن کام کو کرنے کے لیے کہا ہے اور جن سے رکنے کے لیے کہا ہے، ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال کرنے کو عبادت کہتے ہیں دوستو۔ لہذا عبادت بڑا وسیع معنی رکھتا ہے اور عبادت کا مفہوم بہت واضح اور کلیئر ہے۔ لہذا آپ کا ہر نیک کام جو کھلا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو وہ عبادت ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، اس کو بھی عبادت کہا گیا اور اس سے بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کسی نے، ان احدنا یاتی الی امرأتہ لیستفید منہا، ہم میں سے کوئی آتا ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہی کام کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں گناہ تو ملے گا۔ کہا کہ جب اپنی عورت کے ساتھ وہی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ثواب کا راستہ، عبادت کا راستہ بڑا طویل ہے اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی راہ کے مطابق، طریقے کے مطابق جو بھی آپ عمل کریں گے یا جس بھی عمل سے آپ بچیں گے وہ عبادت ہے دوستو۔ اور ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف پکارے لوگوں کو، اللہ کے دین کی طرف بلائے لوگوں کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ آپ کی مرضی کے مطابق جو عمل وہ نیک ہوگا۔ آپ کی مرضی نہیں چلتی دین میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، دنیا میں آپ کی مرضی چلتی ہے۔ دین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ معاملات جو دنیاوی امور ہیں آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے، آپ کو ہل کیسے جوتنا ہے، آپ کو دنیاوی معاملات کیسے کرنا ہے، سیاست کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو دنیاوی معاملات ہیں، یہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ عبادات سے الگ ہیں اور ایک ہے صرف عبادت۔ تو جہاں دنیاوی معاملات ہیں اس میں آپ کی مرضی اس وقت تک چلے گی جب قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل ایسی نہ آ جائے جو آپ کو روک دے۔ مثلا آپ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے 100 روپیہ کسی کو دیا اور 100 روپیہ دینے کے بعد قرضہ آپ نے دیا، اس کو واپس لے رہے ہیں 1 مہینے کے بعد، تو 100 روپیہ نہیں 110 روپیہ اس سے مانگ رہے ہیں، تو یہ لین دین ہے۔ اور یہ لین دین کل قرض جر نفعا فهو ربا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر وہ قرض جس میں آپ فائدہ طلب کر رہے ہوں، فائدہ مانگ رہے ہوں، تو وہی سود ہے دوستو۔ تو آپ 100 کی جگہ پر 110 روپیہ واپس لیتے ہیں، قرآن نے منع کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لیکن اس سود کے گناہ میں ہمارا سماج بہت ڈوبا ہوا ہے دوستو، بہت ڈوبا ہوا ہے اس سود کے گناہ۔ اور سود کی جو پریشانی ہے، سود کا جو گناہ ہے کہ 35 اس کے گناہ کے درجات ہیں، حدیث کے مطابق 35 گناہ کے درجات ہیں، ان میں سے ایک سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ اور پوچھئے سماج میں سود خوروں کی لائن لگی ہوئی ہے، کچھ پیسہ ہے سود پہ لگا دیا، بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے، حرام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک معاملات ہے اور ایک عبادات ہے۔ تو معاملات میں آپ کی مرضی اس وقت چلے گی
جب تک کوئی دلیل آپ کو روک نہ دے. اور عبادات میں آپ کی مرضی چلے گی نہیں, صرف رب کی مرضی چلے گی اور رب کے رسول کی مرضی چلے گی, اس میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی عبادت میں. کیا بات ہے, آج عبادت کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے, کہتا ہے یہ صحیح ہے. کوئی سینے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. کوئی ناف کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے, کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. ناف کے نیچے رکھتا ہے, کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے عبادت کو. عبادت تو ایک جیسی ہوگی نا, نبی نے جو طریقہ دیا ہے ایک جیسا ہوگا نا. کوئی صحیح طریقہ جو نبی نے دیا ہے وہی طریقہ اختیار کر کے آپ جنت جا سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کریں, اس سے کیا آپ جنت جا سکتے ہیں؟ آپ کامیابی دنیا اور آخرت میں پا سکتے ہیں. دین کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی. لہٰذا دوستو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ دعوت کا عمل ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور نیک کام کرے. آپ دعوت بھی دے رہے ہیں اللہ کی طرف اور نیک کام بھی کر رہے ہیں. اب نیک کام کے سلسلے میں جب کبھی بھی بات ہوگی تو نیک کام اس کام کو کہتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کریں. نہیں, اس میں دو شرط ضروری ہے. پہلی شرط الاخلاص فی النیہ, آپ کی نیت خالص ہو, آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہو, آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو, آپ کی نیت جنت کا حصول ہو, آپ کی نیت آخرت کی کامیابی ہو. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو آپ من تصدق یرائی فقد اشرک کہا اللہ کے رسول نے. جو دکھا کر صدقہ کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. لہذا دکھاوا نہ ہو, آپ کی عبادت اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. آپ کی نیت خالص, آپ جو فرض عبادت ادا کر رہے ہیں فرض عبادت اعلیٰ اعلان آپ ادا کریں گے, لیکن جو نفل عبادت ہے اس کو چھپتے چھپاتے آپ کو کرنا ہے. فرض عبادت دکھا کر آپ کو کرنا ہے. آپ مسجد جائیں, فرض عبادت ادا کریں, آپ والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, بہتر سلوک کریں. یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ آپ کے لیے فرض ہے, ضروری ہے. آپ اپنے بال بچوں کی تربیت کریں, ڈھنگ سے کریں, یہ دکھاوا نہیں ہے, یہ واجب اور ضروری ہے آپ کے لیے. لہذا دوستو, عبادت میں پہلی شرط اس کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خالص اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے دین کو کر لیں, عبادت کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور دوسری چیز ہے, دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے تجرید المتابعہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ چلتے ہوں. اتباع و پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اطاعت صرف اللہ کی, متابعت صرف اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی متابعت آپ کرتے ہیں اس کام میں, نہ کسی پیر صاحب کو دکھانے کے لیے, نہ کسی فقیر کو دکھانے کے لیے, نہ کسی امیر کو دکھانے کے لیے, نہ کسی مولوی کو دکھانے کے لیے. کسی کو دیکھ کر ہم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کس کو دیکھ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. خذوا عنی مناسککم صلو کما رأیتمونی اصلی. کہا کہ حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو, نبی نے حج کر کے دکھایا, وہی طریقہ معتبر ہوگا اور بہتر ہوگا جس طریقے پہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. اور اسی طرح سے نماز وہی بہتر ہوگی, صلو کما رأیتمونی اصلی. جو نماز نبی نے پڑھ کر دکھایا ہے ویسی ہی نماز پڑھنی ہوگی, اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہوگی, تبھی آپ کی عبادت نیک ہو سکتی ہے, صحیح ہو سکتی ہے, درست ہو سکتی ہے. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. سبحان اللہ. اور کیا کہے کہ میں مسلمان ہوں. آج ہمارے نوجوان پٹنہ چلے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے, دلی چلے جاتے ہیں, بمبئی چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, پہچان نہیں ہے کچھ بھی.
مسلمان ہونے کا کوئی پہچان نہیں ہے. نام ایسا رکھ لیا ہے کہ میرا نام بھی راجہ اور ایک ہندو بھائی کا نام بھی راجہ, میرا نام بھی گڈو, ایک ہندو بھائی کا نام بھی گڈو, میرا نام بھی ٹنکو, ہندو بھائی کا نام بھی ٹنکو. یہ گڈو, ٹنکو, پنکو اور راجا اور پرجا یہی کہہ کر پوری زندگی گزار کے چلا آتا ہے, اور گاؤں میں آ کر بولتا ہے, ماں باپ کے سامنے بھی بولتا ہے کہ اتنا دن ہم وہاں رہ کر چلے آئے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا ہوں. کیوں بھائی ایسا کیوں ہوگا؟ آپ کی پہچان ہونی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے, مولانا ابوالکلام آزاد کہا کرتے تھے, فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں, فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں. تو مسلمان ہونا فخر کی بات ہے, اسلام والا ہونا فخر کی بات ہے, ذلت و رسوائی کی بات نہیں ہے دوستو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا, امیر المومنین نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام ولو اردنا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. ہم لوگ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اگر ہم نے عزت کو دوسری چیز میں طلب کیا تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیز میں اگر ہم نے عزت طلب کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. حضرت عمر سے زیادہ بصیرت اور بصارت ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن حضرت عمر نے اس طرح کی بات کہی کہ ہم لوگ وہ قوم ہیں کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. لہذا دوستو, اسلام کی دعوت, دین کی دعوت, قرآن کی دعوت, اللہ کی دعوت ہر شخص کی ذمہ داری ہے, ہر شخص کی ذمہ داری ہے دوستو. اور اسی ذمہ داری کو ہم نے بھلا دیا, اور اسی ذمہ داری کو بھلانے کی وجہ سے آج ہر جگہ ہم رسوا ہیں, ہر جگہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں. اور یہ دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو گورنر بنایا, یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یمن میں عیسائی لوگ موجود تھے, یہودی لوگ موجود تھے یمن میں. یمن جو جنوبی حصے میں پڑتا ہے سعودی عرب کے, اس جنوبی حصے میں جو یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے, الایمان و یمان والحکمت و یمانیہ, وہاں کے لوگوں کی بڑی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑے مضبوط ایمان کے لوگ ہوتے تھے یمن کے لوگ, ان کی علم و حکمت بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی. اس ایمان یمنی لوگوں کے سلسلے میں یمن میں انک تاتی قومن ہم اہل الکتاب, معاذ آپ جا رہے ہیں کہاں؟ ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں. اہل کتاب ہیں یعنی ان کے پاس یا تو زبور توریت کا علم ہے یا انجیل کا علم ہے. جو انجیل جو عیسائی لوگ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی آسمان سے وہ انجیل ہے, اور توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی. کہ تم جا رہے ہیں ان کے درمیان, وہ لوگ اہل علم ہیں, علم والے لوگ ہیں. انک تاتی قومن ہم اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ. تو آپ عالموں کے پاس جا رہے ہیں, لکھے پڑھے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, تو لکھے پڑھے لوگوں کے کیا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا؟ ہاں جی, تو لکھے پڑھے لوگوں کے بیچ میں آپ جا رہے ہیں تو بات بھی لکھے پڑھے لوگوں کی ہونی چاہیے, بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ. پہلی چیز جس کی دعوت آپ دیں وہ گواہی کس چیز کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دیکھ لی پہلی دعوت, بہت صحیح بات, بہت ہی مختصر کلام اللہ کے رسول نے کہا, مختصر بات کہی.
دعوت کس چیز کی ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہو۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھائیے۔ کچھ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کا رٹا لگوانا سکھاتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھائیے۔ اس کلمہ کا دو ٹکڑا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ یہی ہے اطاعت الہی اور یہی ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ کے واسطے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہو۔ لہذا وہ چیز ہے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی عبادت صحیح ہے، اس کی بھی عبادت صحیح ہے، ایمان آپ کا خطرے میں، ایمان آپ کا خطرے میں چلا جائے گا دوستو۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہا گیا ہے تو آپ کا سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور دوسرے کی عبادت کو آپ صحیح نہ سمجھیں۔ یہ آپ کا ایمان ہے دوستو، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے پختہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، جو ارکان ایمان 6 ہیں۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے دوستو، اللہ پر مضبوطی کے ساتھ آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت مقصود ہو، دوسرے کی عبادت جائز ہی نہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اور دوسرا جو کلمہ کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اگر ہے تو وہ عمل درست ہے۔ تو آپ دعوت کا کام کریں تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، آپ عبادت کا کام کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، آپ بزنس کا کام کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، سیاست کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، دنیا داری کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، گھر باری کریں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو۔ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اور اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت مقصود ہے تو وہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے، وہ چیز اللہ کی عبادت بن جاتی ہے دوست۔ لہذا دوستو سب سے پہلی چیز جو دعوت کے لیے ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فإنہم عطاؤک لذلک، اور اسی کو توحید کی دعوت کہتے ہیں دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مدینہ میں مکہ میں ٹھہرے؟ نبی بننے کے بعد کتنا دن مکہ میں ٹھہرے رہے؟ کتنے سال رہے مکہ میں؟ کوئی بولے گا کتنے سال تھے مکہ میں؟ 13 سال۔ ایک بھائی کی طرف سے جواب آیا، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے۔ کب؟ نبی ہونے کے بعد۔ نبی ہونے کے بعد 13 سال رہے، اور اس 13 سال کی مدت میں صرف ایک ہی سبق پڑھایا، صرف یہی سبق پڑھایا نبی نے، صرف یہی سبق پڑھایا، ایک ہی سبق پڑھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی اطاعت کا، عبادت کا انکار، صرف اسی کو پڑھایا۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ نماز کا حکم وہاں اترا نہیں، نماز کا حکم آخری ایام میں، زکوٰۃ وہاں نہیں، روزہ وہاں نہیں، جہاد وہاں نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک وہاں نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک وہاں نہیں۔ یہ ساری چیزیں مدینہ میں آ کر ساری عبادتوں کا معاملہ مدینے میں آ کر، احکامات کا معاملہ مدینے میں آ کر، تو مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے، صرف توحید، صرف توحید۔ اور توحید کے خلاف جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شرک، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے دوستو، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اسی سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ بن جبل سے کہا کہ فَإِنْهُمْ عَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، پھر بتاؤ ان کو نماز دوسرے نمبر پہ ہے، نماز دوسرے نمبر پہ ہے، پھر بتاؤ ان کو کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی،
5 وقت کی نماز جب درست کر لیں مان جائیں تو پھر بتاؤ ان کو کہ تمہارے فرض مال پر جو نصاب کو پہنچ گیا ہو مال تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طریقہ سکھا دیا اللہ کے رسول نے دعوت کا سلسلہ کس طرح سے ہونا چاہیے، دعوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور طریقہ بتایا، قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی زندگی کا ماحصل یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت کے کام کے لیے آئے تھے، ساری زندگی دعوت کا کام۔ قل ھذہ سبیلی، میرا طریقہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کس بنیاد پر؟ علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ بلا دلیل آپ بات کریں گے کسی کے سامنے یا کوئی آپ سے بلا دلیل بات کرے گا تو وہ بات کبھی بھی درست نہیں، وہ دعوت کے خلاف ہے، وہ سچائی کے خلاف ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ دین کے خلاف ہے، اللہ کے صحیح راستے کے خلاف ہے، صراط مستقیم کے خلاف ہے اگر بلا دلیل کوئی بات ہوئی۔ اور دلیل کون ہے؟ قرآن اور سنت صحیحہ۔ قرآن دلیل ہے اور سنت صحیحہ دلیل ہے۔ آدمی من مانی گفتگو کرتا ہے، آدمی آتا ہے اس اسٹیج پر، نبی کی اسٹیج پر لطیفے سناتا ہے، نبی کی اسٹیج پر آتا ہے اور اس کے بعد کس سے کہانیاں بیان کرتا ہے، سفر کی داستان سناتا ہے کہ کلکتہ سے چلا، مرشد آباد سے چلا، مالدہ سے چلا، وہاں سے چلا، وہاں سے چلا، اس سے ملاقات ہوئی، اس سے یہ ہوا، 3 گھنٹہ وہ بولے گا تو بکواس ہی کرتا ہے۔ دوستو، اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا مصلح الدین جیراج پوری سلفی، جو عبداللہ پور مدرسہ کے ہیڈ مولانا تھے، بہت پہلے انتقال ہو گیا۔ مولانا مصلح الدین جیراج پوری کہا کرتے تھے کہ اس بنگالی سماج میں مقرر آتا ہے اور لطیفے سناتا ہے، ہنساتا ہے، لوگوں کو خوش کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کہہ کر 1 گھنٹہ قرآن و حدیث کی تقریر کرنے کے بعد جب ایک لطیفہ سناتا ہے تو قرآن و حدیث کی ساری تقریر بھول جاتی ہے، اس کو لطیفہ ہی یاد آ جاتا ہے، اس کو لطیفہ ہی یاد رہتا ہے، باقی سب بھول گیا۔ لہذا دوستو، ہنسی ٹھٹھا کا یہ جو تقریر کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ جو دعوت کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ہنسی مذاق کی نہیں ہے۔ اور کچھ مقررین آتے ہیں جو صرف ہنسی مذاق، عورتوں کا گیت گاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا، اس کے ساتھ یہ سب بارے 14 طرح کی باتیں۔ اور کون چیز ہے دنیا میں؟ کتاب و سنت کی بات کہو، مذاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ ایک عورت آئی، ایک بوڑھی عورت آئی، کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی، تو اللہ کے رسول نے کہا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول کا مذاق دیکھیے، تو جنت میں نہیں جائے گی۔ عورت رونے لگی، اس کے بعد کہا بلاؤ اس کو، بلایا، کہا کہ تو جنت میں جائے گی، جوان ہو کر، بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جائے گی۔ عورت ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ اتنا ہی مذاق، اتنی ہی طرح کی باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلکھلا کر کبھی نہیں ہنسا، چہرے میں مسکراہٹ آ گئی، یہی آپ کی ہنسی تھی۔ لیکن اس اسٹیج پر بیٹھ کر، قرآن و حدیث کے اسٹیج پر بیٹھ کر اتنی ہنسی ٹھٹا اور اتنی دنیا بھر کی باتیں، اللہ بچائے دوستو۔ تو بات یہاں کیا ہونی چاہیے؟ دلیل کی بنیاد پر، طریقہ جو رسول کا طریقہ ہے، جو طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ انا ومن اتبعنی، صرف رسول کا طریقہ نہیں، رسول کی پیروی کرنے والا کے بھی طریقہ۔ ومن اتبعنی، جو میرا متبع ہے، جو دلیل کی بنیاد پر میری اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا کہا؟ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، مسلمان۔ تو لہٰذا دوستو، باتیں بہت ہیں،
दीन की बात, दावत की बात, इस्लाह की बात होनी चाहिए। और जितने लोगों को आप बुला कर लाते हैं उन लोगों से यही उम्मीद रखिए कि उससे आप कुछ सीख कर जाएंगे। एक जलसा की एक तकरीर आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी है दोस्तों। आपको बहुत डिग्री की ज़रूरत नहीं है दीन पर अमल करने के लिए। आपने एक आयत का भी इल्म सीख लिया, आपने किसी से बेहतरीन बात सीख ली, उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा, आपकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी। अमल करने से आप डरते हैं, नेक काम करने से आप डरते हैं, सही रास्ते पर चलने से आप डरते हैं। पूरी रात तक जलसा करेंगे और पूरी रात तक जलसा करने के बाद फजर की नमाज से सो जाएंगे आराम से, सभी सो जाएंगे आराम से। क्या भाई, कौन तरीका है? किस दीन ने ये सिखाया है? अल्लाह के रसूल ने सिखाया, काना यक्रुहु समरा बादल इशा। सही हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गुफ्तगू नापसंद करते थे। आज लॉकडाउन लगा हुआ फिर भी जलसा कमेटी फजर तक करेंगे। माहौल क्यों नहीं तैयार हो रहा है कि हम असर से जलसा शुरू करेंगे, 9 बजे 10 बजे रात तक जलसा खत्म कर देंगे? ये माहौल क्यों नहीं तैयार हो रहा? जो मौलाना आगा बार करो, अगले बार करेंगे। अरे अगले बार करते करते आज हमारी ये कौम